ایک عذاب جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مقرر ہے، گویا مراد یہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ آ رہا ہے۔ اب اس عذاب سے پھر اسلام کا تعلق اس طریقے سے ہوگا کہ 37 ایئرز یا 35 ایئرز یا 36 ایئر جو بھی ہے وہ شروع ہو جائے گا مصائب کے، مشکلات کے۔ ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں اتنا بڑا عذاب آئے گا تو اس سے ہر جو ہے نا لوگ، اور قرآن شریف کی آیت بھی میں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ہے نا لپیٹ میں لے لیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب اہل ایمان گریہ کریں گے، اور یقیناً جو میں آیت پڑھتا ہوں اس میں کہ جب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بخش دے، تو مجھے یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو گریہ کریں گے وہ عرفات پہ، یوم الحج پہ، حج کے موقع پہ کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ ٹالے، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں کچھ عذاب کو کم کر دوں گا، یعنی کچھ لوگوں پہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ 90% لوگ اس عذاب سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی دنیا کی تباہی آنے والی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ اس میں 37 سال جو ہے، یا میں اس کو ایک اضیفہ 38 ایئرس لے بولتا ہوں کہ اس میں پھر ملحمت القبریٰ بھی ہوں گا جو اہل روم کے ساتھ، کیونکہ اہل روم جب بنی اسرائیل کی ریاست کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کو یہ بڑا فخر ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ہاں صلیب نے غلبہ پایا۔ تو اہل اسلام میں جو ہے ایک شخص جو کھڑا ہوگا اور وہ جو ہے چیز کو برداشت نہیں کرے گا، کہیں گا نہیں اصل غلبہ جو ہے اسلام کا ہے، اور وہاں سے ایک اہل روم کے ساتھ جھڑپ ہوں گی اور اہل روم کے کچھ لوگوں قیدی بنا دیا گے۔ پھر اہل روم کے ساتھ اہل روم جو ہے معاہدہ توڑ دیں گے، اور وہ جو ہے اپنا لشکر جو ہے دابق اور میں آ کے جو ہے نا بڑا لشکر جس میں 80 جو ہے مطلب 12 جنڈیوں کا وہ لشکر ہوگا، تقریباً 9,60,000 تقریباً یہ عدد ہے، وہ فوج لا کے ادھر کھڑے کریں گے، اور پھر مسلمان کا ایک لشکر مدینے سے جائے گا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے فتح دے گا، قسطنطنیہ دوبارہ سے جو اس وقت استنبول ہے اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں دے دے گا۔ تو مسلمان جو ہے اس دوران جو ہے غنائم تقسیم کر رہے ہوں گے، یعنی یہاں نقطہ بڑا اہم ہے، یہ غنائم تقسیم یعنی غنیمت تقسیم ہو رہی ہوں گی، اور وہ آرام کر رہے ہوں گے، ان کی تلواریں لٹکی ہوں گی زیتون کے درخت سے، یعنی وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ مسلمانوں کی جو 37 سال ہے جو دور مصائب کا وہ ختم ہو جائے گا، کم سے کم وہ 1 سال تو ایسا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ سورج نکلنے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے بعد تو خلافت کا بھی خاتمہ ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ خلافت کا اصل مطلب یہی ہے کہ اسلام کا غلبہ دلانا، اور جب سورج نکل جائے تو پھر دروازہ ہی بند ہو گیا، تو پھر وہ ساری چیزوں کا مقصد ہی کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ 37 سالہ یا 38 سالہ جو 70 سال ہے، اصل جو ہے 70 سال آخری، یعنی گویا مراد یہ اس حدیث سے یہ لی جاتی جو میں نے حدیث پڑھی ہے ابو داؤد کی اور مسند احمد اور بن حمدان کی عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو راوی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ زمانے کے آخری 70 سال اس حدیث سے، یعنی آخری 70 سال میں 37 سال جو ہے مسلمانوں کے لیے مصائب اور تکلیف دہ ہے، باقی جو ایام ہیں اس میں پھر جو ہے نا امت کے بڑے اولیاء اور کتب کے وقت جو اپنے کتب ہوں گے وہ امت کو دیکھیں گے، اور پھر وہ بھی چند سال ہی ہے، کیونکہ فوراً جو ہے سورج نکلنے کے 3 سال کے بعد دجال ہے، پھر دجال کے بعد حضرت عیسیٰ ہے، تو وہ اتنی جلدی، اور حدیث میں ایک روایت میں بھی ہے کہ جب یہ علامتیں آنا شروع ہوں گی تو ایسا ہوں گی کہ جیسا کوئی مالا ٹوٹ گئی ہے اور ایک کے بعد ایک موتی جو ہے نکل رہی ہے، یعنی ان میں اتنا وقفہ لمبا نہیں ہوگا۔ یہاں جو ہے اب یہ موضوع ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری 70 سال اگر ہم ناپے 1532 ہجری سے اور پیچھے چلے جائے تو ہمارے ذہن میں جو ہمارے پاس آتا ہے 1462 ہجری، گویا آج سے کوئی 18 سال کے بعد تو کوئی ایسا واقعہ ضرور ہونے والا ہے دنیا میں جس میں آپ کی دنیا ختم ہو جائیں گی 90%۔ اس چیز کو اہم کو نقطے کو آپ نے سمجھنا تھا کہ 1462 ہجری ایک آدھا سال، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اوپر نیچے نہ ہو، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ سورۃ دخان عذاب کی اطلاع دے رہا ہے، عذاب آنے کی خبر دے رہا ہے، اور عذاب جب آئے گا تو وہ یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا عذاب ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے، اور ہم نے اس کی مثال بھی دے دی تھی کہ اس سے مراد ایک نیوکلر جنگ ہے۔ ہم نے حدیث بھی بتا دی تھی کہ 2 گروہوں کے بیچ میں ایک نیوکلر جنگ ہوگی۔ ہم نے قرآن شریف سے یہ بھی ثابت کیا وہ گروہ جو ہے نصارہ کا اپنا گروہ ہے،
ہم نے یہ بتایا تھا جب ان کا دعویٰ ایک ہوگا، دعویٰ یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. اور آپ کرنٹ سچویشن کو بھی دیکھیں، کرنٹ سچویشن وہی بنتا جا رہا ہے. گویا کہ ابھی اس تک پہنچے نہیں، لیکن اب وہ ہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ایک کا تو مطلب نیریٹو فیل ہو گیا. ایک جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ تقریباً اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھتا ہے. اب اس گروہ کے اندر تبدیلی آئیں گی، وہ کہیں گا کہ ہم جو ہے اصل کرسچن ہم ہی ہیں، ہم جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں وغیرہ. اس کے مقابلے میں وہ گروہ بھی کہیں گا. جب یہ دعویٰ ہونا شروع ہو جائے گا تو میرا اہل ایمان سے، بلکہ ابھی سے میں ان کے ریکویسٹ کرتا ہوں جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہ آپ اس 15 سے یا 18 سال سے پہلے یعنی 1462 ہجری سے پہلے اسلامی دنیا میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ اس جنگ کے اندر جو ہے یورپ پورا ختم ہونے والا ہے قریباً. امریکہ کا نام و نشان نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، عذاب اللہ لا رہا ہے. اور دیکھیں کہ اتنے عرصے میں مسلمانوں کو وہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ مسلمان اس بھاگ دوڑ میں، اس جنگ میں اس طریقے سے شرکت اختیار کرے. حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں جو ہے وہ پھر بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان ہندوستان کی ایسی کوئی جھڑپ ہو، لیکن غزوہ ہند تو سٹارٹ ضرور ہوگا، غزوہ ہند تو ضرور ہوگا. تو یہ بھی 1462 ہجری کے بعد کے سارے واقعات ہیں. غزوہ ہند ہو گیا، گریٹر اسرائیل ہو گیا، اس کے بعد ملحمت، یعنی وہ 1462 ہجری کے بعد جو ہے وہ حالات آپ نے فیس کرنے ہیں. اس سے پہلے آپ نے پریپریشن کرنی ہے، آپ نے اپنی تیاریاں کرنی ہے. اسی پر میں نے اہل اقتدار سے کہا تھا کہ خدا را کم سے کم اس بات کو سوچا جائے کہ اگر یہ نیوکلیر جنگ ہوتی ہے تو انسانیت، جو لوگ بچ جائیں گے، ان کے لیے کیا طریقہ کار زندگی کے لیے آسانیاں بنائی جا سکتی ہے. یعنی کم سے کم اس پہ کوئی کانفرنس بلائے، کوئی اہل دانشوروں کو بلائے جو اس بات میں ریسرچ رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے باقی لوگوں کے لیے آسانیاں بنے. یہاں پر جو ہے میں نے اہم بات آپ لوگ سے کرنی تھی کہ اب ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. اس آپ کو میں نے پورے تسلسل کے ساتھ بتایا ہے کہ سورج کی گردش کے حساب سے، چاند کی گردش کے حساب سے پہلے جو ہے ہم پہنچیں گے کہاں پر کہ باب توبہ بند ہوگا. پھر سورج کی گردش کے حساب سے جب تکمیل ہوں گی تو دنیا کا پورا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت کھڑی ہو جائے گی. قیامت کی پہلی سور میں دوسری سور میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ زمانہ اور وقت جو ہے وہ انسانوں کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے. تو وہ یوں ہی ہوں گی کہ ایک پھونک پھونکی گئی اور دوسری پھونک آ گئی، یہی ہوگا. لیکن جمعے کا دن ہے. اب یہاں پر جو ہے اہم جو نقطہ تھا میں نے جو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلا جو فیز آنے والا ہے بڑا خطرناک ہے. پہلا فیز ہے ایک عالمی جنگ کی صورت میں ہے، وہ ایک جسے اللہ تعالیٰ نے دخان کہا ہے، جسے اردو میں دھواں کہتے ہیں، اور مبین کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے وہ چیز ہوں گی. وہ اتنی غلیظ یعنی دھواں جو ہے وہ اتنا بھرا ہوا ہوگا اس چیزوں سے، پوائزنس یا جسے آپ سمجھ لیں ریڈیشن سے، کہ انسان بڑی تکلیف میں آ جائے گا. تو آج میری ٹاپک جو ہے آخری قسط تھی، اور میں یعنی خواہش ہے میری کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی. تو اس حوالے سے جو میں نے بات کرنی تھی کہ اب ٹائم نہیں ہے. لوگوں سے میری بس یہی گزارش ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ابھی سے اسلامی دنیا میں آ جائیں، کوشش کریں. اور جن لوگوں نے یہاں سے دولت اکٹھی کر کے مسلمانوں کو نوچ کر یورپ میں اپنے خزانے بھرے ہوئے نا، تو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں اب کچھ فائدہ نہیں دیں گے. وہ راکھ کا ڈھیر بننے جا رہے ہیں. وہ تمہارے آنے والی نسلوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے ادھر سے. وہ راکھ کا ڈھیر بننے جا رہے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہے. چاہے تو اب بھی تم وہاں رہو، چاہے تو توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ، اور امت کے جو مال کو تم لوگوں نے جو لوٹا ہے وہ واپس کر دو. یہ میری گزارش ہے، کیونکہ میں جنہیں کہہ رہا ہوں انہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے یہ، اور نہ تمہاری نسلوں کو ملے گا.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت کے عذاب تو تم پر جو اللہ سوال کرے گا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اگر آپ اس وقت امت کے اس عذاب کے آنے سے پہلے امت کا مال واپس کر دے اور امت کی واپس اسلام مسلمانوں میں آ جائے تو یہ اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، زیادہ وقفہ نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ باقی وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا میزبان فاروق رضا تیجانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔